آج وزٹ کیا ہمارے سیکورٹی وارڈ پورا بنا ہوا ہے. اس میں ایک مریض تھے جو کہ نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں, جیسے وہ کیمس کے ٹیکے لگا رہے ہیں, انجیکشن لگا رہے ہیں. اور کیمس یا ہیروئن ایک ہی چیز ہے. یہ جو انجیکشن ہوتا ہے جو لگاتے ہیں اور جب ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں تو 7 days کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہم کرتے ہیں, ہم نے ان کو جو ڈرگ اندر چلے گئی ہے ان کی باڈی سے وہ واش آؤٹ کرتے ہیں. یہ فیز کہلاتی ہے ڈیٹاکسیفیکیشن. تو ڈیٹاکسیفیکیشن فیز 7 days پرسیز کرتی ہے. اس میں جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے وہ بایولوجیکل ٹریٹمنٹ سے مریض کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. بایولوجیکل ٹریٹمنٹ سے. بایولوجیکل ٹریٹمنٹ کیا چیز ہے کہ ہم نے ان کی جو توڑے ہیں وڈرول ایفیکٹس ہیں رائٹ, ان کو ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو کور اپ کرنا ہے, ان کو مینج کرنا ہے. اس میں کچھ ہم میڈیسنس بھی دیتے ہیں جو کہ سبسٹیٹیوٹ کہلاتی ہیں اس ڈرگ کی, لیکن وہ جو ہم میڈیسن دیتے ہیں وہ ہارمفل نہیں ہوتی ہیں, لائک آئی وی یوز میں نہیں ہوتی ہیں, وہ ٹیب فارم میں ہوتی ہیں, ٹیب فارم میں ہوتی ہیں. اور ہم ان کی ایک کنزرویٹو یا سپورٹو میئرز بھی لیتے ہیں, جیسے پانی دینا, جوسز دینا, کوئی پین ہے پین کو ریلیف کرنا, نیند کی دوائی دے دینا, تاکہ ان کا جو 7 days پروسیس ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کا فرسٹ جو فیز ہے وہ ہو جائے. آفٹر فرسٹ فیز جب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم پیشنٹ کی جو اگلا اسٹیپ ہے وہ کہلاتا ہے ریہیبلیٹیشن. ریہیبلیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ آپ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو موٹیویشنل انٹرویوئنگ کے ذریعے ان کی جو لیول آف موٹیویشن چیک کرتے ہیں. یہ ایک ماڈل ہے, اس کا نام ہے پروچیسکا ماڈل آف لیول آف چینج. اس میں آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کا لیول آف چینج چیک کرتے ہیں. یہ ایک بیسیکلی 5 stage ماڈل ہے, جس میں ایک فرسٹ فیز کہلاتی ہے پری کنٹمپلیشن, پھر ہے کنٹمپلیشن, ٹھیک ہے جی, پھر ہے جی ڈیسیژن ایکشن مینٹیننس, اور پھر لاسٹ میں ریلیکس. پری کنٹمپلیشن جو فیز ہوتی ہے یہ وہ فیز ہوتی ہے جو کہلاتی ہے جس میں مریض یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے, یہ مرض ہے نہیں, اور جو میں نشہ استعمال کر رہا ہوں یہ نقصان دہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس پر کوئی نقصان نہیں ہے, یہ تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے. پھر ہم اس انٹرویو کے دوران ہم اس پرسن کے ساتھ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس اور کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ اگر آپ یہ یوز کرتے رہے, ٹھیک ہے جی, تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. وہ کہہ سکتا ہے کہ پری کنٹمپلیشن میں کوئی نقصان نہیں ہے. اوکے, آپ کو کوئی دوست بھی یوز کرتے ہیں؟ جی ہاں یوز کرتے ہیں. اچھا, ان کی فیٹ کیا ہے, وہ کہاں تک پہنچے ہیں, اپنی لائف میں کامیاب ہیں, فزیکلی ہیلدی ہیں, سوشلی ان کا جو رسپیکٹ ہے, گریس, وہ کیسی ہے. تو ہی شی ول سے یس ایسا. وہ تو بھائی کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, کچھ لوگوں کی فیملی سے باہر نکال دیا, کچھ روڈز پہ. او مائی گاڈ, آپ نے کہا اچھا. تو اگر یہ چیز اگر آپ استعمال کریں اور یوز کرتے رہیں 10 سال 15 سال, تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ بھیانک کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں؟ ہاں, سامبٹ. یہاں پہ آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ اب یہ پرسن پری کنٹمپلیشن سے کنٹمپلیشن پہ چلا گیا کہ یس دیر از اے پرابلم. پھر ہم اسے پوچھنے کے اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے اور آگے جا کے اب نہیں ہے, چلو آگے جا کے نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے, تو کیا اس کو اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا چاہیے؟ صرف سوچ آتی ہے, عمل نہ کریں. جی ہاں ڈاکٹر صاحب, میں سوچ آتی ہے. پھر یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے ڈیسیژن. آپ یہ ڈیسیژن کی طرح سوچ رہے ہیں کہ مجھے اس طرف, پھر آپ اس کو موٹیویٹ کرنا ٹو میک ڈیسیژن کہ اس کو چھوڑنا ہے. کب چھوڑنا یہ نہ پوچھیں, چھوڑنا ہے. پھر اس کو آج سے موٹیویٹ کریں اور پھر آپ اس کو ایکشن فیز پہ لے آتے ہیں. ایکشن فیز بیسیکلی ایک ایسی فیز ہے جس میں انسان یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے اور وہ ایک پلان بناتا ہے, ایک بناتا ہے, اسٹریٹجی بناتا ہے, اور اس پہ عمل بھی شروع کر لیتا ہے. آپ اسٹیپس خود بتاتے ہیں. آپ یہ پہلا اسٹیپ ایڈمیشن ہے, پھر ریہیبلیٹیشن ہے, پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے. پھر اس پہ, اس ڈیسیژن پہ, اس ایکشن پہ مینٹین رکھنا خود کو. تو اس کے حوالے سے پھر آپ یہی موٹیویشن انٹرویوئنگ بار بار کرتے ہیں اور ہر ویک کرتے ہیں. اور بھی اس طرح کرتے کرتے اس انسان میں ایک انسائٹ آتی ہے کہ واقعی نقصان دہ چیز ہے اور مجھے اس کے بینیفٹس بہت کم ہیں, نقصانات بہت زیادہ ہیں, اور مجھے چھوڑنا ہے, سوشل گریس واپس لانی ہے, خود کو ایکٹیو فنکشنل کمیونٹی کا پرسن بنانا ہے. جب یہ لیول آ جائے پھر ایک تھرڈ فیز آتی ہے, ویری انٹرسٹنگ فیز. تھرڈ فیز یہ آتی ہے کہ اگر آپ مریض کو آپ نے بھجوانا ہے کمیونٹی میں, تو تھرڈ فیز ہے کمیونٹی ٹریٹمنٹ.
کہ جب آپ کمیونٹی میں اس کو بھجواتے ہیں تو وہاں پہ فیملی از مین تھنگ. پھر فیملی کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز کا خیال رکھنا ہے. اب ہائی ایکسپریس ایموشن کیا چیز ہے؟ ہائی ایکسپریس ایموشن بیسیکلی 3 چیزوں کا نام ہے. اوور پیمپرنگ, کہ اتنا خیال رکھیں ہوئی بس یہ بہت ڈیمانڈنگ, اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کر رہے ہوں, اس کو کوئی ذمہ داری نہ دے رہے ہوں. یا بالکل کریٹیسائز کرنا, ہاسٹائل انوائرمنٹ, کہ ہر وقت تنقید کرنا, تم برے ہو, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, نقصان کیا. تو یہ ہاسٹائل انوائرمنٹ. تھرڈ یہ ہے کہ نیگلیکٹفل, کہ اس کی جو بھی ضروریات ہے پوری خیال رکھنا, نہ ان کے علاج کا, جیسے وہ اٹھ رہا ہے جی رہا ہے کوئی پرواہ نہ کرنا. یہ تینوں چیزیں کہلاتی ہیں ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز. ان تینوں سے بچانا ہے فیملی کو. ان سے کہنا ہے کہ آپ نے ان کی اس چھوڑنے کے پروسیس میں ہیلپ کرنی ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, اور ان کی جو وہ تمام فیکٹر جو ان کو واپس لے کے جا سکتے ہیں, لائک سلیپری فرینڈس. سلیپری فرینڈ ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر یہ پرسن ان دوستوں سے ملتا ہے جو یوز کر رہے تھے تو یہ سلپ ہو جائیں گے. دیٹس وائی سلیپری فرینڈ سے اوائڈ کرنا ہے, اور ایک ہیلدی جو ریلیشنز ہیں نئے دوستوں کے ساتھ وہ رکھنا ہے. واک کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, گیمز کرنی ہے, اچھی ڈائٹ لینا ہے, ٹائم پہ سونا ہے. بیکاز ایسے لوگ کیا چاہتے ہیں, ہم رات کو جا کے دن میں سوئیں. بہت مشکل چیز ہے, یہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. تاکہ لوگوں سے بھی اوائڈ کریں, ذمہ داری سے اوائڈ کریں, یہ بالکل ڈسکریج کرنا ہے. ان کا جو ہیلتھی نارمل جو لائف سائیکل ہے, ڈے ٹو ڈے جو ایک لائف سٹائل ہو سکتا ہے, وہ اس پہ کام کرنا ہے. اور پھر آپ اپنی کمیونٹی کو بتانا ہے کہ اب یہ آپ کی سپورٹ کریں. آپ نے میڈیسنس فالو اپ اور جو آپ کو ایڈوائسز بتائیں, جو آپ کا انڈیویجول کیئر پلان ہو سکتا ہے مختلف ہو اس سے, اور اس پرسن کی پرسنالٹی, فیملی ریسورسز, سوشل جو سرکمسٹانسز, اور جو وہ یوز کرتے ہیں ٹائپ آف ڈرگ, ان چاروں کو ملا کے وہ آپ بناتے ہیں. اسے کہتے ہیں انڈیویجول کیئر پلان. تو اس کے مطابق آپ کو آپ گائیڈ کرتے ہیں کمیونٹی کو, اور پھر آپ کو فالو کرتے ہیں تاکہ پروسیس کا ماڈل آف چینج میں یہ پرسن مینٹین رہے. آخری فیز ہوتی ہے پروسیس کا میں ریلیپس. ریلیپس کیا ہے کہ وہ پرسن دوبارہ سے استعمال شروع کر دے. تو ریلیپس سے بچانا ہے, مینٹین رکھنا ہے. تو یہ ہے لیول آف چینج. تو آپ نے اس دوران بینگ سائیکالوجسٹ, آپ کی کچھ پرنسپلز ہوں گے موٹیویشنل انٹرویو کے نا, پرنسپلز ہوں گے. وہ پرنسپلز کیا ہیں؟ نمبر 1, آپ نے ایمپتھی شو کرنی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ جو لوگ نشہ چھوڑتے ہیں بہت بڑا کام ہے, یہ عام لوگ چھوڑ نہیں سکتے. تیسرا, ان کے ساتھ آرگومنٹس نہیں کرنے. اگر کہیں کہ کوئی بڑا مرض نہیں ہے ڈاکٹر صاحب مجھے جانے دیں, آرگومنٹس نہیں کرنے, بلکہ ان سے ان کے کہنا ہے کہ جی بالکل آپ مشکل کام آپ کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ چیزیں ایسی جو ڈیفینیٹلی آپ کو یہاں رہنا مشکل ہے, آپ کے لیے ٹریٹمنٹ لینا مشکل ہے, گھر کی کچھ چیزیں ہوں گی جس میں آپ کو ریسٹرکٹ کرنا ہے, باؤنڈ کرنا ہے, وہ بھی مشکل ہوگا, لیکن یہ آپ کے فائدے کے لیے. تو آرگومنٹ نہیں کرنا. تیسرا, رول ود ریزسٹنس. جیسے وہ ریزسٹ کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ رول کرنا ہے, تاکہ ریزسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کیئر پلان ہے وہ اس کو فالو نہیں کر رہے. تو آپ نے ان کو آہستہ آہستہ آپ نے ان کو فالو کروانا ہے, لیکن آہستہ آہستہ. رول ود ریزسٹنس مطلب سلولی اینڈ گریجولی اس کو سب لے کے آنا ہے تاکہ وہ صحیح ٹریک پہ آئے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے جو پرنسپل بینگ سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے, وہ یہ ہے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے بٹوین کنٹراسٹ, ریز اویئرنیس ان کنٹراسٹ بٹوین گول اینڈ بیہیویئر. یہ بہت بڑی بات ہے. گول اینڈ بیہیویئر میں ان کی جو اویئرنیس ہے, اور اویئرنیس کیا کرنی ہے, کنٹراسٹ آ رہا ہے, کنٹراسٹ کو ریز کرنا ہے, اس اویئرنیس کو ریز کرنا ہے. جیسے گول کیا ہے کہ میں نشہ چھوڑ دوں, بیہیویئر کیا ہے ابھی انہیں دوستوں سے بیٹھ رہے ہیں اور نشہ استعمال کر رہے ہیں. پھر ایک بندہ یہ چاہتا ہے میں کراچی پہنچ جاؤں اور گھر پہ سو رہا ہوں, کیا وہ کراچی پہنچ جائے گا؟ یہی چیز آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جو بندہ اتنا ٹریول کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو اپنا سامان بھی پیک کرنا ہے, بس اسٹاپ پہ جانا ہے, ٹکٹ بھی لینی ہے اور جانا ہے آپ نے, رائٹ. یہاں پہ کیسے کرنا ہے, ان کو بتانا کہ ایک پرسن جو نشہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ نشہ استعمال بھی کر رہا ہے, تو گول اور ہے اور آپ کے جو بیہیویئر اور ہے ان میں 180 ڈگری کا جو نا ایک اپارٹ ہو رہا ہے, ڈسٹینس آ رہا ہے. تو دیٹس وائی یہی اویئرنیس کو آپ نے ریز کرنا ہے, اسی کنٹراسٹ کو ریز کرنا ہے, لیکن ود ایمپتھی, ود موٹیویشن, اور آخر میں ان کے ساتھ جو بھی پلان ہو اس کو بار بار آپ لوگوں نے ری اسیس کرنا ہے.
تاکہ کوئی فالٹ آ رہا ہے، کہیں پہ کوئی ریزسٹنس آ رہی ہے، آپ ان کو ٹھیک کریں. تو یہ ہے بیسیکلی ایک ماڈل پروسیس کا ماڈل آف چینج، جس میں آپ موٹیویشن انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کی موٹیویشن ایسے کلائنٹ کی موٹیویشن کو انہینس کرتے ہیں تاکہ وہ پیشنٹ مینٹین رہے نشہ چھوڑنے کے اوپر. تو آپ ماشاء اللہ سب تمام مریض کو راؤنڈ بھی کرتے ہیں. اور آئی وش کہ ایک اسکیل ہے کاؤ اسکیل، کلینکل اوپیٹس ودرول اسکیل، آپ یہ پہ اپلائی بھی کریں تاکہ ان کا جو لیول آف ڈپینڈنسی ہے ڈرگ کے اوپر، کلس کے اوپر، اور جو ودرولز آ رہے ہیں ہم ان کو اسیس کر سکیں. ہاں بہت آپ ہمت کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ. تھینک یو.